سوات کوہستان ضلع سوات میں جو خوبصورت ترین علاقہ ہے، مدین، بحرین اور کالام کی حسین وادیاں، ان وادیوں کو سوات کوہستان کہا جاتا ہے۔ یہ سوات کوہستان اسے یہ نام ہمارے ریاست سوات کے پہلے بادشاہ میاں گل عبد الودود صاحب نے دیا تھا۔ اس سے پہلے بھی دستاویزات میں، تاریخ دستاویزات میں اس کا نام سوات کوہستان ہی کہا گیا اس علاقے کو۔ سوات کوہستان میں مدین، بحرین اور کالام کی وادیاں اور ان کے ساتھ جڑی ہوئی وادیاں شامل ہیں۔ یہ سوات کوہستان اپنے قدرتی حسن کے لحاظ سے پورے دنیا میں مشہور ہے، اور سوات کی جو شہرت ہے وہ بھی حسن کے لحاظ سے اسی علاقے کی بدولت ہے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ یہ خوبصورت ترین علاقہ ترقی کے دور میں باقی سوات سے بھی اور باقی علاقوں سے بہت پیچھے رہ چکا ہے۔ یہ سوات کوہستان پہلے 2 تحصیلوں پر مشتمل تھا، ابھی اس کو ایک تحصیل بنایا گیا ہے، بحرین تحصیل کا نام دیا گیا ہے۔ اس میں کل 8 یونین کونسل بنتے ہیں، اور ہماری یہ جو مہم ہے اقرا سوات کوہستان تعلیم مہم، یہ صرف 6 یونین کونسل پر مشتمل ہے۔ یونین کونسل بحرین، یونین کونسل بالاکوٹ، یونین کونسل بشی گرام، یونین کونسل کالام، یونین کونسل مانکیال اور یونین کونسل اتروڑ میں یہ مہم ہم نے شروع کی ہے۔ یہاں جو داخل شدہ طالبات اور طالبات ہیں، طلباء اور طالبات ہیں، ان میں طالبات کی تعداد بہت کم ہے پورے علاقے میں۔ اس پورے علاقے میں ہم نے آبادی کا تناسب، جو میل اور فیمیل آبادی کا تناسب نکالا تو وہ ہے 100 مردوں کے مقابلے میں 96 خواتین ہیں، لیکن جو انرولڈ یا داخل شدہ طلباء اور طالبات ان میں صرف 26% طالبات ہیں، داخل باقی طلباء ہیں۔ جہاں تک میرا علم ہے تو میرے خیال میں اس طرح کی کوئی تھریٹ نہیں ہے۔ آپ دیکھیے جہاں بھی اسکول ہیں، فیسیلٹی ہیں، ٹیچرز ہیں، وہاں آپ اسٹرینتھ بھی دیکھ سکتے ہیں، کافی دور دور سے بھی بچیاں بھیجتے ہیں لوگ۔ اب یہ گاؤں آئین ہے، یہاں سے اسکول 2-3 کلومیٹر 2 کلومیٹر کے فاصلے پر ہیں، لیکن آپ صبح دیکھیں کہ یہاں پہ بھی کافی ہمارے بچیاں اسکول جاتے ہیں، اور جہاں پہ سہولت ہے تو اس طرح کی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ بہت کم وہ ہوگا کہ جو یا نہیں بھیجیں گے بچیوں کو اسکول میں، سہولیات نہیں ہے۔ اگر وہ نہیں جاتے تو اس وجہ سے نہیں جاتے کہ وہاں پہ سہولت نہیں ہے۔ بڑے پرابلم یہاں لوکل کی ہے جی، یہاں جتنے بھی اسٹاف سلیکٹ ہیں وہ لوکل نہیں ہے، آگے والا کر کے وہ وہاں پہ ڈپٹی نہیں کر سکتے۔ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ لوکل لوگ اگر اپوائنٹمنٹ ہو جائے تو بہتر ہوگا۔ اور فیمیل کا بھی یہ مسئلہ ہے، ہر اسکول میں صرف سنگل ٹیچر ہیں۔ اس علاقے میں جو ڈراپ آؤٹ ہیں، اسکول چھوڑنے کا رجحان ہے، وہ بہت زیادہ ہے۔ 5ویں کلاس تک پہنچتے 47% طلباء اسکول چھوڑ جاتے ہیں، اور 90% طالبات اسکول چھوڑ جاتی ہیں۔ طالبات کے اسکول چھوڑنے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان کے لیے اسکول موجود نہیں ہے، تو وہ آگے 5ویں کلاس سے آگے پڑھ نہیں سکتی ہیں۔ میرا نام حمیرہ ہے، میں اوشا سے آ رہی ہوں، 5 کلاس میں پڑھتی ہوں۔ ہماری اسکول اوشا میں تھے، وہ بھی سیلاب میں بھیج گئے ہیں، اور
ہم 3 کلومیٹر راستہ کر کر یہاں آتا ہے. راستہ بھی بہت بڑا ہے, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ بھی یہاں نہیں آ سکتے ہیں. میرا نام مروہ ہے, میں کلاس 5 میں پڑھتی ہوں. کے بعد میں اسکول چل رہی ہوں کیونکہ یہاں میڈل اسکول نہیں ہے. میرا نام صفا ہے, میں کلاس 5 میں پڑھتی ہوں. یہ میرے آخری سال ہے کیونکہ یہاں میڈل اسکول نہیں ہے. میرا نام ہے محمد یاسین. میں نے دوسری جماعت سے اسکول چھوڑا اور مدرسہ پڑھنا شروع کیا ہے. ہمارا ملک میں اسکول نہیں ہے اور اسکول کو بنانا چاہتے ہیں. مہربانی ہے کہ اسکول بنا دیں. تعلیم فیمیل میں یا خواتین میں 2% سے کم جو تعلیم ہے, تعلیم کی شرح ہے, اس کی مین وجہ یہ ہے کہ آپ خود بھی دیکھ رہے ہیں کہ علاقے میں 5ویں کلاس تک تو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ 5ویں کلاس تک تو کافی گاؤں ایسے ہیں وہاں گورنمنٹ گرلز پرائمری اسکول ہے, لیکن جب وہ لڑکیاں 5ویں کلاس پاس کر جاتی ہیں تو 100% لڑکیاں اس علاقے میں تعلیم چھوڑ دیتے ہیں, کیونکہ وہ آگے وہاں اس گاؤں میں, اس علاقے میں, ایون اس یونین کونسل میں کوئی بھی لڑکیوں کے لیے مڈل اسکول نہیں ہے, تو وہ کہاں پڑھیں گے. اور یہ جو ہم نے شرح لی ہے یہ تقریباً میٹرک تک ہے کہ میٹرک تک کتنی لڑکیاں پڑھے ہیں, تو اس لیے نہیں پڑھے کیونکہ 5ویں سے آگے اس علاقے میں کوئی بھی گرلز اسکول نہیں ہے. غیر مقامی اساتذہ کی تعداد مڈل اور ہائی اسکولوں میں بہت زیادہ ہیں. 100 میں سے 70 جو اساتذہ ہے وہ غیر مقامی ہے مڈل اور ہائی اسکولوں میں. اسی کی وجہ سے یہاں کے معیاری تعلیم پر بہت برا اثر پڑتا ہے, کیونکہ یہ اساتذہ غیر مقامی اساتذہ اکثر اسکول نہیں آ سکتے ہیں, حاضری نہیں لگا سکتے ہیں, ڈیوٹی نہیں کر سکتے ہیں. تو بات یہ یہاں کے جو تعلیمی معیار جو ہے بہت کم ہے. یہاں جو اساتذہ ہے سارے باہر سے آئے ہوئے ہیں اور اکثر چھٹی ہوتی ہے, اس کی چھٹیاں ہوتی ہے اور یہاں ڈیوٹی نہیں کرتے ہیں. یہاں پر زیادہ تر ٹیچر جو ہے وہ باہر سے آتے ہیں اور ان کے رہائش کا بھی پرابلم ہوتے ہیں, آنے جانے کا بھی پرابلم ہوتے ہیں. وہ یہاں سر ہفتے کے دن وہ جب یہاں سے جاتے ہیں تو پیر والی دن تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ نہیں آ سکتا ہے. اگر اس علاقے کے لوگ بھرتی ہو جائے تو وہ لوکل ہوں گے, وہ علاقے کے جو رسم و رواج سے بھی واقف ہوں گے اور ڈیوٹی بھی صحیح طریقے سے نبھائیں گے. جو مڈل اور ہائی اسکولز ہیں وہاں کے جو سی ڈی اور ڈی ایم اور پی ای ٹی کے جو پوسٹ ہیں اس پہ جو بردے ہوئے ہیں وہ سب باہر کے ہیں. انہوں نے حکومت سے مطالبات کیے. کئی مطالبات ان میں سے یہ تھا کہ بحرین اور کالام میں فوراً ڈگری کالجز بنایا جائے. اس کے ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ ہر یونین کونسل میں کم از کم ایک ہائی اسکول ہو طالبات کے لیے, اور ہر یونین کونسل میں دو مڈل اسکول ہو, اور جو طالبات کے اسکولوں کی تعداد ہے ان کو فوراً طلباء کے اسکولوں کی تعداد کے برابر کیا جائے. یہاں کے پرائمری اسکول جو ہے ادھر تعلیم کا نظام اتنا اچھا نہیں ہے, جس کی وجہ سے یہاں پہ جو لڑکیوں کا تعلیم ہے وہ تقریباً برباد ہو رہا ہے, اور ادھر کے بچے سارے مطلب جو ہے کچھ نہیں حاصل کر سکتے تعلیم, مطلب ان کی تربیت بھی اچھی نہیں ہو رہی نا, اس کی وجہ سے 1 دن اسکول جاتے ہیں اور 10 دن نہیں جاتے, اور جہاں پہ جو ٹیچرس ہیں وہ بھی مطلب ان کی طرف زیادہ ترجیح و توجہ نہیں دیتے نا. تو اسی لیے یہی التجا کی جاتی ہے حکومت سے کہ وہ تھوڑا سا دھیان دے ہماری طرف اور ہمارے اسکول کے جو نظام ہے ان کو ٹھیک کر دیں. حکومت کو ایمرجنسی بیسس پہ یہاں پہ سب سے پہلے تو بچوں کے لیے مڈل اور ہائی اسکول تعمیر کرنے چاہیے, اور وہ بھی ایک نہیں بلکہ جو کہ بڑے 3 گاؤں ہے, چیل, بشیگرام اور شنکو, ان میں سے ایک اسکول بچوں کے لیے ہائی اسکول ہونا چاہیے. اس کے علاوہ جو ہمارا گورنمنٹ ہائی اسکول چیل ہے اسے سیکنڈری کا درجہ دیا جائے, اور اس کے علاوہ بشیگرام اور شنکو میں بھی ایک میل گورنمنٹ ہائی اسکول کی تعمیر کی جائے, اور جتنے بھی دور دراز چھوٹے چھوٹے گاؤں ہیں وہاں پر پرائمری اسکولس تعمیر کی جائے تاکہ یہ کمی پوری ہو جائے. اسی طرح 83% لوگوں نے کہا کہ وہ اپنی بیٹیوں اور بہنوں کو ہائی اور مڈل اسکول میں بھیجنا چاہتے ہیں,
لیکن صرف 9% لوگ ایسے تھے جنہوں نے یہ کہا کہ یہ ایسا کرنا ہمارے روایات یا عقیدے کے مخالف ہیں. لیکن ایک کثیر تعداد لوگوں کی انہوں نے یہ شکایت کی کہ وہ اسکول تو بھیجنا چاہتے ہیں لیکن اسکول موجود کہاں ہے, اسکول ہے کدھر.